وجود رقص کرتا ہے زندگی اور موت کی لو پر، یہ شعلہ کانپتا رہتا ہے سانسوں کے تند ہو پر۔ نہیں معلوم کہ یہ کھیل کب تمام ہوگا، ابھی تو جسم بندھا ہے زندگی کے اس دو پر۔ کبھی ہے زیست کا جلوہ، کبھی عدم کے سائے، ٹھہر گئی ہے تمنا دونوں راستوں کی رو پر۔ تلاش نغمہ میں نکلے تھے بے کرائے صحرا، قدم رکے ہیں جا کر خود اپنی ہی خو پر۔ یہ کون گنگناتا ہے سناٹوں کے سینے میں، کہ جھومتی ہے دھرتی فلک کی ہر صبح نو پر۔ وجود ایک فلسفیانہ اور روحانی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہونا، بینگ، ایگزسٹنس یا حقیقت ہے۔ تاریخ، فلسفے اور مختلف مذاہب میں اس کے مفاہیم درج ذیل ہیں۔ عربی لفظ وجود کا بنیادی مادہ وجد ہے، جس کے لغوی معنی پانا، ٹو فائنڈ یا حاصل ہونا کے ہیں۔ فلسفے اور تصوف میں اس سے مراد ہر وہ حقیقت ہے جو ذات الہی یا کائنات میں قائم اور موجود ہو۔ قدیم یونانی فلسفے افلاطون اور ارسطو میں وجود کے لیے اوسیا یا ٹو آن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارسطو نے اسے علم وجود، آنٹولوجی کے طور پر بیان کیا، یعنی کسی چیز کا بنیادی جوہر، سبسٹنس یا حقیقت۔ لاطینی فلسفے میں اس کے لیے ایسے، ہونا یا ایگزسٹنشیا، وجود پذیر ہونا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفیوں مثلاً تھامس ایکویناس کے ہاں ایسے سے مراد وہ بنیادی طاقت ہے جس سے کوئی چیز
حقیقت بنتی ہے۔ ابن سینا نے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کیا: وجود واجب، خدا کا وجود جو لازمی ہے، اور وجود ممکن، کائنات کا وجود جو خدا کا محتاج ہے۔ تصوف میں ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود، یونٹی آف ایگزسٹنس بیان کرتا ہے کہ حقیقی وجود صرف ایک خدا کا ہے اور باقی کائنات اسی ایک وجود کا عکس یا تجلی ہے۔ ہندوازم میں ویدانت فلسفے میں وجود کو ست کہا جاتا ہے، جو ست چت آنند یعنی سچی حقیقت، شعور اور سرور کا حصہ ہے۔ برہما ہی واحد اور ابدی وجود ہے۔ بدھزم میں وجود کے لیے انیکا یا انتا کا تصور ہے، یعنی کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے اور خود مختار وجود کی بجائے سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ڈیپینڈنٹ اوریجنیشن ہے۔ سامی مذاہب کرسچینٹی اور جوڈائزم میں خدا کا نام آئی ایم دیٹ آئی ایم، میں وہ ہوں جو میں ہوں، بتایا گیا ہے۔ ان مذاہب میں خدا کو تمام وجود کا خالق اور منبع، سورس آف بینگ مانا جاتا ہے، جبکہ مخلوق کا وجود خدا کی عطا کردہ نعمت ہے۔ وجود کیا ہے؟ محض ایک سانس یا کسی غیر مرئی حقیقت کی تلاش؟ صدیاں بیت گئیں مگر انسانی ذہن نے ہمیشہ اس ایک سوال کا تعاقب کیا ہے: ہونا اصل میں کیا ہے؟ ہر دور، ہر زبان اور ہر مذہب نے ایک ہی سچائی کو اپنے انداز میں بیان کیا: وجود محض ایک لفظ نہیں، کائنات کی سب سے بڑی پراسرار کہانی ہے۔ جب فلسفہ اپنے الفاظ کھو دیتا ہے تو تصوف اور شاعری وجود کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس زمین کے صوفیاء نے ہونا
صرف کتابوں میں نہیں پڑھا بلکہ اپنے اندر محسوس کیا۔ پنجاب کی مٹی سے جب بابا بلے شاہ نے اپنے آپ کو دیکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پکار اٹھے، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، بلیا کی جانا میں کون۔ وجود کوئی ذات پات یا مادی شناخت نہیں، یہ تو ان تمام ظاہری بندشوں سے آزاد ایک حقیقت ہے۔ بابا فرید نے انسان کے ظاہری اور باطنی وجود کے تضاد پر یوں روشنی ڈالی۔ فریدا کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا ویش، گناہی بھریاں میں پھراں، لوگ کہیں درویش۔ اور جب امیر خسرو نے اپنے وجود کو حقیقت مطلق میں ضم کیا تو ثانویت کی ہر دیوار گر گئی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بن گیا اور تو میں، اب ہمارے درمیان دو الگ وجودوں کا کوئی وجود نہ رہا۔ میر تقی میر اور غالب نے اسی انسانی وجود کی ناپائیداری کو لفظوں کا پیرہن پہنایا۔ میر نے کہا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور غالب نے وجودی کشمکش کے سب سے بڑے سوال کو ابھارا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ وجود محض مٹی اور سانس کا نام نہیں، یہ تو وہ صوفیانہ راز ہے جو عدم سے شروع ہو کر فنا کی منزلوں سے گزرتا ہوا ابدیت میں جا ملتا ہے۔ وجود رقص کرتا ہے زندگی اور موت کی لو پر۔ संत समागम